لیکن یہ محفل سجانا نہ فرض ہے نہ سنت ہے نہ واجب ہے، کوئی ضروری نہیں، یہ تے محبت ہے۔ او دے تو پہلو ضروری فرض ہے، او دے تو پہلے ضروری سنت ہے۔ فجر دی اٹھ کے نماز نہ پڑھی تو تسی دس دیو بو اس محفل وچ بیٹھن دا ساری رات کی مقصد ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرنا، میں تو بڑی دیر دا آیا، میں ہمیشہ ریکویسٹ کرنا کہ تسی محفل ضرور کرواؤ، لیکن انہوں ٹائملی ختم بھی کرو تاکہ صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھو۔ اتنے سنن والے تو سنن والے رہ گئے، اسی بولن والے ہم ادیاں تو زیادہ نہیں پڑھنے، تو پھر کی فائدہ ہویا؟ یہ مقصد ہے تو اللہ دی رضا حاصل کرنے، یا مقصد صرف اپنی ٹھاٹھ باٹھ بھی کھالا تے کاروبار ہی ہے؟ میرا تو مسئلہ ہے کہ میں رات 1:15 بجے تک جاگنا، میں گھر جانے 3-4 بج جان گے، صبح اٹھ کے میں لوگوں نال کی کروں گا؟ میں اپنے رزق والی دکان تے بھی بانا ہے، میں اپنے رزق بھی کمینا ہے، میں لوگوں نے بھی ملنا ہے۔ یا تو پھر یہ سسٹم ہوئے جی میں باقی سسٹم چلتا ہے 3 بجے تک سوتے رہو تو بس ٹھیک ہے۔ میرا معاملہ میں صبح اٹھ کے فجر تو بعد میں سوندا بھی نہیں، میں اٹھ کے بانا ہے۔ ہوں میں سونا کس ٹائم ہے، اٹھنا کس ٹائم ہے، لوگوں کس ٹائم ڈیل کرنا ہے، اپنا رزق کس ٹائم کمینا ہے، یہ ہر روز میرے نال یہ ہوتا رہے، پھر میرا تو گزارا ہو گیا نا۔ اور نماز نہیں پڑھنی تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے تھوڑا جا یہ تبدیلی کرنی چاہیے، تھوڑا جا اصل ال جانا چاہیے، حقائق ال جانا چاہیے۔ حقائق ال نہیں جاواں گے تو پھر ایک گزارا نہیں ہوئے گا۔ یہ دین بڑا صاف جا دین ہے، اس دین نو سمجھن واسطے، اس دین تے عمل کرن واسطے کسے سانو کسے خاص وکھاڑے دی ضرورت نہیں پوندی، نہ ہی سانو دسیا گیا کہ تسی کچھ وکھاڑا کرو یا کوئی تسی اپنے آپ نو چکو شکو۔ بات ٹھیک ہے، اللہ ہر جگہ تے ویکھ رہا ہے، ہر وقت ویکھ رہا ہے، سب کچھ ویکھ رہا ہے۔ جیڑا کم اللہ واسطے ہوئے او دا اللہ ہی اجر دیندا ہے، انہوں اللہ واسطے ہی رکھنا چاہیے۔ تو احباب عزیز وقار، میں کوئی لمبی گفتگو نہیں کراں گا، ایک حدیث احباب دے سامنے ضرور پیش کراں گا تاکہ میری حاضری بھی ہو جائے تے اللہ دے نبی دا پیغام بھی، اللہ دے رسول دا تو تک پیغام بھی پہنچ جائے، اور شاید کسی نو میری گل دی سمجھ آ جائے، اس پیغام دی سمجھ آ جائے جڑا میں پہنچانا چاہ رہا، تو ایدہ صدقہ میری قبولیت بھی ہو جائے۔ تو دوستو، سنیاں دے نزدیک، بلکہ سوائے اہل تشیع دے، سب دے نزدیک، اسپیشلی سنیاں دے نزدیک، یعنی اہل حدیث دیوبندی بریلوی، سب دے نزدیک جتنیاں کتب احادیث نے انہاں سب تو معتبر کتب جڑیاں نے اس سیاستہ نے 6 کتب۔ اہل تشیع دے نزدیک کتاب الاربع 4 کتب، باقی سب دے نزدیک کتاب سیاہ 6 کتب جڑیاں اتھینٹک بکس مانیاں جاندیاں، جنہیں بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، 6 کتاباں تمام جنیاں کتب نے ٹاپ آف دا لسٹ 6 کتب نے جنہاں نو اتھینٹک کتب منیا جاندہ۔ میں احباب نو دے چوں انہاں 6 کتاباں چوں سیاستہ چوں ایک کتاب چوں، اس کتاب دا نام ہے ترمذی،
اور ابواب مناقب وچوں ایک حدیث اپنے پاک پیغمبر دا فرمان تواڈے نبی دا فرمان تواڈے تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ دیتے حکم جڑا لایا او مکتبۃ الشاملہ سعودیہ دا سب تو بڑا مکتبہ ہے، انہوں نے ایدے بارے جڑا حکم لایا انہوں نے آکھا کہ حدیث صحیح ہے۔ اور احباب ذی وقار حدیث دی اقسام وچ سب تو جیڑی اعلیٰ قسم ہے، سب تو اوپر والی قسم وہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرے لفظ ہیں حدیث صحیح تو مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہی فرمانے۔ تو سیاستہ ترمذی شریف تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام راوی نے آپ فرماندن میں اپنے بابا جان تو سنے آئے، اور آپ دے بابا جان حضرت محمد باقر علیہ السلام آپ فرماندن میں اپنے پاک پیغمبر دے اپنے نانا جان دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سنے۔ حضرت جابر فرماتے نے کہ میں آپ دے لفظ نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، میں اپنی اکھاں نال اپنے پاک پیغمبر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حج تے یوم عرفہ دے دن ویکھیا ہے۔ حضور نے ایک کو حج فرمایا زندگی اور 10 ہجری چو حج فرمایا، اور حج تو بعد آقا دی زندگی جیڑی دنیاوی ظاہری زندگی ہے او 2.5 تو 3 ماہ، کیونکہ حج آخری مہینہ ہوندہ سال دا، اس تو اگے محرم پہلا مہینہ، سفر دوسرا، ربیع الاول تیسرا، ربیع الاول حضور دا وصال ہو گیا، ظاہری طور تے تشریف لے گئے، یعنی 2.5 تو 3 مہینے آخری دنہ دی گل ہے۔ فرمائدن میں حضور نو ویکھیا یوم عرفہ دے دن حج تے آقا کی فرما رہے ہیں، کی کر رہے ہیں، اگیا فرمائدن وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَةِ یخطب، آپ اپنی ناکا تے اپنے اونٹھنی تے قصوہ اونٹھنی دے اتے تشریف فرمانے اور خطاب فرما رہے، گفتگو فرما رہے، خطاب فرما رہے ہیں اپنی اونٹھنی قصوہ تے تشریف فرمانے یوم عرفہ دے دن۔ اور ہن خطاب میرے نبی فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، حج دا دن، یوم عرفہ دا دن، اور دوستو تعداد کنی ہے جنہوں میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں۔ علماء نے لکھیا حج تے جڑا حضور نے حج فرمایا ادوں تعداد 1,24,000 نفوس نے، 1,24,000 بندے نے میرے نبی نال حج کیتی، اور 1,24,000 بندے نو میرے نبی نے خطاب فرمایا۔ ایک گل میں اس تو عرض کر رہا کہ پتہ لگ جائے کہ اس خطاب دی اہمیت کی ہے کہ حج دے یوم عرفہ دے دن اپنی اونٹنی تے تشریف فرمانے اور لوگاں نو خطاب فرما رہے نے 1,24,000، اور وہ 1,24,000 جڑا بندہ حاجی ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں، وہ رسول اللہ دے صحابہ نے، انبیاء تو بعد سب تو بڑی ہستیاں نے، حضور دے صحابہ نے، اعلی ہستیاں نے، انہاں نو خطاب میرے نبی فرمایا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں سنیا فَسَمِعْتُهُ، میں نے سنا یقول، حضور فرما رہے تھے، کی فرما رہے حضور؟ 1,24,000 صحابہ نو یوم عرفہ دے دن، بڑی اہم گل ہے جتے میرا نبی یوم عرفہ دے دن 1,24,000 صحابی نو کھڑار کے 1,24,000 صحابی دے سامنے میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں، کوئی عام گل تے نہیں نا، اہم گل ہے۔ اللہ دے نبی کی فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس، اے لوگو، یعنی دوجہ لفظ ہے کہ اے 1,24,000 صحابہ،
اے لوگ، اور یہ پیغام صرف صحابہ تک نہیں ہے، یا ایوہ الناس دا معنی اگر میں کراں تے تمام انسانیت نو پیغام، ناس تمام انسانیت آستے آکھیا جاندے، یعنی صحابہ نے بھی حکم ہو رہا ہے کہ تسی سن لو، ایدے تے عمل کرے آجے اور باقیاں نو پیغام دے دے آجے۔ فرمایا کہ یا ایوہ الناس انی قد ترکت فیکم، فرمایا اے لوگو میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں، اور اگر غور کری احباب زیبکار تو پوچھنا پے گا حضور کتھے جا رہا، چھوڑے جا رہا ہوں چھڑ کے، کنوں چھڑ چلے نے تے آقا کتھے چلے نے؟ لمبی گل ہوئے گی کیونکہ میں تقریر نہیں کرنی، میں بس صرف ایک پیغام دینا جا رہا ہوں۔ تو دوستو اگر مسلم شریف نو کھولیے تو سیم جڑا اس سے دے تقریباً ادنا رلدی ملدی حدیث جڑی خم تے حضور نے فرمائی، او دیچ باقاعدہ فرمایا گیا لوگو میں امید ہے کہ بہت جلد اللہ دا پیغام فرشتہ میرے کول آ جائے گا اور میں لبیک آکھ دیا گا، یعنی میرے کول ملک الموت آ جائے گا، یہ مطلب حضور نو اطلاع ہو چکی ہے کہ تو آخری وقت دنیا تو دن ختم ہو گئے، فرمایا بہت جلد فرشتہ اللہ دا میرے کول پیغام لے کے آئے گا اور میں لبیک آکھ دیا گا۔ تو آقا کیونکہ جا رہے نے تے جاندی واری میرا نبی اہم وصیت فرما رہے نے، حج دے موقع تے یوم عرفہ تے آپ سارے صحابہ نو کٹھا کر کے وصیت فرما رہے نے کہ میں دنیا تو چلنا اور میرے بعد تسی کی کرو گے؟ ہر بندے دا سوال ہے کہ اے نبی اللہ تسی دنیا تو چلے جاؤ گے اسی کی کرا، یا نبی اللہ تسی ساڑی پناہ گاؤ، تو آڈے کولو اسی دین سمجھنے ہاں، تو آڈے کولو اللہ لبدائے، تو آڈے کولو جنت لبدیے، تو آڈے کولو انسانیت دا درس لبدائے، اخلاق لبدائے، اخلاص لبدائے، دنیا دی رہبری تے رہنمائی لبدیے۔ آقا جدو تسی نظر نہیں آؤ گے تے پھر اسی پچھن کدے کولو جاواں گے، دین کدے کولو لواں گے، اللہ دا کدے کولو پچھاں گے، اسلام کدے کولو پچھاں گے، انسانیت دا درس کدے کولو لواں گے، دنیا دی رہبری تے رہنمائی کدے کولو لواں گے؟ تے آقا فرمانن اے لوگو میں چلنا ہاں لیکن اپنے بعد تھانو خالی نہیں کر رہا، تھانو کچھ دے کے جا رہا، خالی چھڑ کے میں تواڈے وچ انی قد ترکت فیکم، میں تواڈے وچ چھڑ چلنا ہاں۔ تے کیے چھڑ چلنا؟ اگے اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا ما ان اخذتم بھی، اگر تسی انہوں مضبوطی نال پکڑ لاؤ گے، جڑا میں چھڑ چلا اگر انہوں تسی مضبوطی نال پکڑ لاؤ گے تے لن تدلو، ہرگز گمراہ نہیں ہو، ہرگز، لن عربی دا لفظ دا معنی ہرگز نہیں، تاکید ہے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، خدشہ ہی نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے نبی نے گمراہ ہون دا خدشہ ہی ختم فرما چھڑیا کہ جو میں چھڑ کے جا رہا اگر ان مضبوطی نہ تھام میں رکھو گے تو تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہوگا، گمراہ ہونا دا خدشہ ہی مک جائے گا کہ میرے بعد گمراہ ہو جاؤ۔ اے نبی اللہ کیے؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک تے اللہ دی وَإِطْرَتِ أَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری میری اولاد اہل بیت ہے۔ ایک قرآن چھڑ چلے ہاں اور ایک اپنی اولاد اہل بیت چھڑ چلے ہاں، انہوں اگر تسی ایک کوئی شے نہیں، دو نہیں ہیں، اگر دوبارہ غور فرماؤ نا الفاظ تے انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بھی، تسنیہ دا سیغہ ہی نہیں نبی نے بولیا، اللہ دے نبی نے واحد دا سیغہ بول کے دوانو کٹھیاں کر کے دسیا کہ دو میں ہے ہی ایک نے، دو نہ جانے آ جائے، اور انہوں سنبھال لو گے تو گمراہ ہرگز گمراہ ہونے دا خدشہ نہیں ہوگا۔ احباب زواکار،
بس میں پیغام دے چکا، تھوڑی جی گل رہ گئی، ذرا صبر نہ سن لیا جائے تو پھر بس فارغ تسی بھی سو تاکہ نماز بھی پڑھ سکو، تو دعا کرے جی اللہ سان بھی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اور سویرے اٹھیے اور نماز پڑھ سکیے۔ تو حکم کیا آیا حدیث صحیحہ ترمذی شریف سیاستہ، اللہ دے نبی فرمائے میں تواڈے وچ قرآن اور اپنی اولاد اہل بیت چھڑ کے خود جا رہے ہیں، میرے بعد انہاں دوواں نوں مضبوطی نال پکڑ لیا جائے تے کدی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ہن اسی کی کیتا قرآن نو پکڑے، قرآن نو پکڑے نہیں پکڑیا، اسی خوشاں جنت سانو جڑے مولوی صاحب جنت واڑ دین تو فیس اسی انہوں دے چڑھنے میں خوش، قرآن پڑھ دے سن لوڑ کی یہ یار، صرف قرآن نو سے سجا کے رکھا، سجا دیتا۔ بچی دی شادی ہوئی، او دے سر دے اتے لے گیا قرآن، ان ڈولی پایا ہے قرآن دے چڑھیا، ان قرآن پڑھائے ہی نہیں، ان قرآن دین دا کی فائدہ، او دے سر تے قرآن لے گئے سایہ کر کے، قرآن دا سایہ تائیں جو پڑھے، قرآن پڑھایا گیا انہیں، قرآن دی تعظیم تے بڑے درس دیتے، قرآن دی سمجھ دے درس نہیں دیتا، قرآن پڑھایا گیا انہیں۔ میری بیٹی اگر قرآن پڑھ لے گی وہ آنکھن والی ہو جائے گی کہ بابا جی میرے ابا حضور میرا بھی حق تے ہے نا، بھائی نو کل آکھے گی میرے بھائی میں تیرے پیو دے ماں جائیاں، اللہ نے تیری جائیداد تیرے نالو ادھا میرا حق فرمایا ہے، یہ اللہ نے میرا حق دیتا ہے، تو نہیں دیتا، نہ میرے ابے دیتا نہ تو دیتا، میں نو میرے اللہ دیتا ہے۔ اگر وہ منگے گی تو اسا کیا لے بھائی جے تو حصہ لانا ہے نا تے پھر کل نو تو مر گیوں تو میں تیرے منہ تے نہیں ہونا، تو میرے منہ تے نہیں ہونا۔ یار معذرت نال پتہ نہیں میری گل ننگ سنوں چنگی لگے بلکہ اکثر نوں نہیں چنگی لگے، اپنی بہن دا حق کھا کے 1 کروڑ میلاد منا لو، اللہ دے دربار وچ کوئی قبول نہیں، صرف ڈرامہ ہے۔ لوگاں نو کی انصاف دینا جس بہن دا حق کھا جانا، اس سے پیو دی جمی بہن ہے، اگر وہ بھرا پیدا ہو جاتا عد لینا کوئی نہ اس انج میں جنوسیاں نے وری دھر کے منڈنا تے ڈانگ نہ لینا دھر میرا، اس غریبنی تیرے نالو عد لینا ہے۔ انہیں جی نہیں اسی شریکان بوئے نہیں دینی، بہن دے لینی شریکان بوئے نہیں دینی، بھائی شریک نو نہیں دینی، اپنے دین نو دینی، اپنے خون نو دینی ہے، جیڑی میرے پیو نے اللہ میرے نال رل کے جمی ہے، میں انہوں دا حصہ دینا، میں شریک نو کدو دے رہا، میں تے اپنی بہن دی حفاظت کر رہا، میری بہن دی حفاظت ہو جائے گی، او دے کول 4 کلے ہون گے تو سسرال بھی او دی عزت ہوئے گی، وہ اپنی مرضی نال استعمال کر سکے گی، او دی طاقت ہوئے گی، میں تے انہوں دے رہا، میں کدو شریک نو دے رہا، لیکن نہیں تے پھر رزق حرام، اسی کڑا کون دے پئی اشر دے بارے سوچنے ہی نہیں، او جی مصیبت تو اڈا قصور نہیں، میں تو ان قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، قصور ساڈا ہے۔ اے جڑی کرسی ہے نا جنہوں اسی ممبر رسول آنے ہیں، اے دیتے بان آلیاں دا قصور ہے، تو اڈا نہیں قصور، تو انہوں دسیے تو انہوں سمجھ آئے۔ میں کچھ لوگاں نوں دسنا تو میں سمجھنا کہ وہ بہت زبردست رسپانس ہوندہ ہے میں، آج بھی میں نے ایک بندے نے آکیا ہونا کہی تو ساڑھے پینڈ جا کے اشرت جدو گل کی تھی نا تقریر کر دیا، اساں دوجہ دے فجر ٹائم مسجد بے کے فیصلہ کیتا ہے کیسی ایس کھڑن تے اشر دینا سارے پینڈ، کسے نو پتہ ہی نہیں غریب نو، اسی کیوں نہیں دسنا، جب میں کا اشر بھی دیو، بینڈ نو بھی حق دیو، رشتہ داران دے حق دا بھی خیال کرو، ٹھیک ہے، زکاة بھی دیو، تو ساں نمبر پیر نو کرنا کی یہ تو مولوی جی سارا صحیح کرنا ہے، پھر میں فیس کون دے گا؟ میرا اپنا پرابلم ہے نا، احباب سیواگار اشر نہیں دین دے، رزق حرام، دوستو حرام رزق گھر جائے گا، یا گھر بیماری آئے گی یا گھر سختی آئے گی، پھر میں کہ رونا ہے پیران کے جی دعا کرو میری سختی نہیں جاندی، بھائی پہلے رزق حلال کرنا، اگر تیری بہن ہے تو دا حق دے، کیوں بابے بڑھے نو مردی واری بھی انگوٹھا لوینا ہے بہن نال نہ جاوے، ان دا بھی بیڑا غرق کرنا ہے اپنا بھی کرنا ہے،
وہ بھی بیچارہ مر گیا کہ جتیاں کھائے گا تے آپ بھی جتیاں کھائے گا تے کری دے کے ویک جی اس نالوں کئی گنا میرا اللہ نہ دے